لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں. بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں. بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی. بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی جس سے بی بی کا حق ثابت تھا, کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا, لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا, کافر ہو جاتا. عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس آیت میں مراد وہ ذات ہے جس کے بارے میں کشف المحجوب میں داتا علی حجویری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں صحابہ کرام میں شیخ الاسلام بعد از انبیاء خیر الانام علیہم السلام, امام و خلیفہ, تارکین دنیا کے سردار, خلوت نشینوں کے شہنشاہ, آفات دنیاوی و سماوی سے محفوظ و معمون سیدنا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ ہے, جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ و عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اور تمام انبیاء و رسولان اعظام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین ذات تو صدیق اکبر کی ذات ہے. عزیزان محترم, یہ آج کل کے شیعہ رافضی, یہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد کردہ بدعت, یہ لوگ حضور سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کا انکار کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلو کرتے ہوئے آپ کو خلیفہ اول بتاتے ہیں. عزیزان محترم, اہل سنت والجماعت کی کتابیں ان عقائد سے بھری پڑی ہے کہ حضور علیہ السلام کے اولین جانشین, حضور علیہ السلام کے سب سے پہلے خلیفہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. چنانچہ اس حدیث کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دلت هذه الآیت علی فضیلت الصدیق من وجوہ, کہ یہ آیت کئی وجوہات سے سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. آگے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں انہ تعالی وصف ابا بکر ان یکون صاحبا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدل علی کمال الفضل. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر کو حضور کا صاحب کہا ہے اور یہ وصف حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کمال فضیلت پر دلالت کرتا ہے. محترم سامعین, اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور امام قرطبی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر قرطبی میں اس آیت کے تحت تشریح کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قلت, آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں ولہذا قال بعض علمائنا في قوله تعالى ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا, يدل على ان الخليفة بعد نبينا صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ابو بکر الصدیق. آپ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد آپ کا کوئی اولین جانشین ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. آپ کے اولین خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. عزیزان محترم, ہمارے بزرگان دین میں یہ عقائد یوں ہی وہم کی بنیاد پر نہیں بنائے, یوں ہی اختراع نہیں کیا, بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی سے ان عقائد کو اخذ کیا اور اہل سنت والجماعت کی یہ پہچان بنا دی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل ترین شخص ہے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے بعد. اب آئے اس شخص کا حکم کیا ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہے, سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے. عزیزان محترم, امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ امام حسن بن فضل علیہ الرحمہ سے روایت نقل کرتے ہیں, آپ نے فرمایا من انکر ابا بکر ان یکون صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کافرا لان الامة مجتمعة على
اذ یقول الا ان المراد اذ یقول لصاحبہ ہوا ابو بکر الصدیق، فرماتے ہیں جو شخص بھی ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ میں جو لفظ صاحب ہے اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ہمارے بزرگان دین نے صرف یوں ہی وہم کی بنیاد پر اپنے عقیدوں کو مضبوط نہیں کیا، بلکہ ہمارے بزرگان دین کے سامنے وہ تمام دلائل موجود تھے، قرآن کی آیتیں موجود تھی، احادیث کریمہ موجود تھی، جن کی بنا پر آپ نے ان عقائد کو اہل سنت کی پہچان بنا دیا۔ رد المختار میں، در مختار میں علامہ حسقفی، علامہ ابن عابدین شامی اس عبارت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا شک فیہ ان من انکر صحبت صدیق ان من انکر صحبت ابا بکر کان کافرا، جو شخص بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ معزز سامعین، ہمارے بزرگان دین نے ان عقائد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اخذ کیا، ان عقائد کو اہل سنت والجماعت کی پہچان بنا دیا۔ اب یہ تمام ہمارے بزرگان دین کی عبارتیں تھیں، اب وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت پر کئی رسالے لکھ دیے۔ آپ نے ایک رسالہ لکھا غایۃ التحقیق فی امامت العلی والصدیق، اور ایک رسالہ لکھا الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، اور ایک رسالہ آپ نے لکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت پر آپ نے کئی رسالے لکھے۔ آپ نے ایک رسالہ لکھا مطلع القمرین علی سبقت العمرین، آپ نے رسالے لکھ کر یہ بات کو ثابت کر دیا کہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت اور اولیت یہ ظنی عقیدہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث کا قطعی عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کا قطعی عقیدہ ہے۔ محترم سامعین، اب ہم اس شخص کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کو امام اعظم سراج الامہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ وہ اس بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ اپنی کتاب فقہ اکبر میں فرماتے ہیں افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ابو بکر الصدیق۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی افضل ترین شخص ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اسی کی شرح کرتے ہیں ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہوا افضل الاولیاء من الاولین والآخرین وقد حکی الاجماع علی ذلك ولا عبرت بمخالفت الروافض ہنالک۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی وہ ذات ہے کہ تمام اولین و آخرین حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اولیاء کرام آ رہے ہیں اور جتنے بھی اولیاء کرام آئیں گے ان تمام میں افضل ترین ذات جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا مرتبہ صدیق اکبر کا یہ ہے سید، مرتبہ صدیق اکبر کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ ہمارے بزرگان دین کی عبارتیں تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہے، آپ ہی پہلے خلیفہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے واقعات پیش کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات کے وقت جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ آہستہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور ایک جگہ پر دیکھا کہ حضرت عمر موجود ہیں اور وہ بلند آواز سے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ اس واقعے کو داتا علی ہجویری علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں نقل کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا اے صدیق کیا ہوا، تم قرآن آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں جس کو قرآن شریف پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، میں جس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں وہ پروردگار
دھیمی آواز کو بھی سنتا ہے، بلند آواز کو بھی سنتا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے جواب پوچھا کہ تم قرآن شریف بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہو، حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں سوئے ہوئے کو جگانا چاہتا ہوں اور شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے فرمائے ہیں وہی قابل غور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر هل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، اے عمر تم صدیق اکبر کی تمام نیکیوں میں صرف ایک نیکی کے برابر ہو۔ صدیق اکبر کی ایک نیکی ایسی ہے جو تمہاری پوری عمر کے نیکیوں کے برابر ہے۔ اور خود حضرت عمر کہتے ہیں لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، کہ صدیق اکبر کے ایک رات کی جو نیکی، جب وہ ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کاندھے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اٹھایا، آپ کو سوار کر کے غار ثور کی آپ کو سوار کر کے پہاڑ کے اوپر چڑھے، تو یہ ایک ایسی نیکی ہے صدیق اکبر کی، اس نیکی کے آگے عمر کی پوری آل قربان ہے، عمر کی پوری آل قربان ہے۔ اگر عمر کی پوری آل بھی مل جائے تو سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عزیزان محترم، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت، آپ کی اولیت، آپ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اب میں یہاں رک کر یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جامعہ رضائے مصطفیٰ کا ادنا طالب علم، یہ جامعہ رضائے مصطفیٰ کا ادنا طالب علم ان شیعہ اور ان روافض سے یہ چیلنج کرتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ ہم یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ سیدنا صدیق خلیفہ بلا فصل ہے، آپ ہی کی فضیلت مسلمہ حقیقتوں میں سے ہے۔ عزیزان محترم، اب میں شیعہ کے اور روافض کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکنے لگا ہوں۔ امام دار قطنی اپنی کتاب حدیث کی کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا تو میں اس شخص پر افتراء کرنے والے کی حد کو جاری کروں گا۔ اب یہاں پر رک کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شیعہ، یہ روافض جن کی محبت میں غلو کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات نے حضرت علی کے جسم میں حلول کر لیا ہے، وہ یہ عقیدہ ان کی کتابوں میں گڑا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علی کی ذات میں حلول کر چکا ہے، یہ ان کے باطل عقیدے ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں پر جس کی محبت میں ان شیعہ ان روافض نے اپنی کتابوں کو کفری عقیدوں سے بھر دیا، جس کی محبت میں غلو کر کے انہوں نے یہ کہا، وہ خود حضرت علی فرماتے ہیں جو کوئی شخص مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا، یہ کہے گا کہ میں ابو بکر و عمر سے افضل ہوں، تو میں اس شخص پر افتراء کرنے والے کی حد کو جاری کروں گا، میں اس شخص پر افتراء کرنے والے کی حد کو جاری کروں گا۔ آج اہل سنت والجماعت کا یہ ان شیعہ اور روافض کو پیغام ہے کہ عقیدہ وہ رکھو جو تمہیں جنت میں لے جائے، ان عقیدوں سے بچو جو تمہیں جہنم میں لے جائے۔ آج اہل سنت یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ عقیدہ رکھو جو اہل سنت والجماعت کا ہے، جس کو امام اعظم نے اہل سنت کی پہچان بنا دیا۔ جب امام اعظم سے پوچھا کہ اس دور میں اہل سنت کی پہچان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں تفضیل الشیخین و محبت الختمین و مسح علی الخفین۔ اس دور میں اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کو صحیح جانے، حضرت علی حضرت عثمان سے محبت کرے اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو سب سے افضل ترین شخص جانے، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ اور یہ عقیدہ ہمیں اعلی حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نے کب ہی کا دے دیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اشرف الصادقین
سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کی ان غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام کے عقائد کو مضبوط فرمائے اور ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔